آج ہم جو دیکھیں گے وہ آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح جو خدا یسوع مسیح کی تین آزمائشیں ہیں، وہ کس طرح ہمیں بتاتی ہیں کہ یعنی کس طرح ہم نے شیطان کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہے، اور در حقیقت کیا ان تین آزمائشوں کا تعلق جو ہے وہ کیا پرانے عہد نامے میں ہمیں ملتا ہے، اور کیا وجہ تھی کہ ان تین آزمائشوں کی وجہ سے گناہ جو ہے اس دنیا میں داخل ہوا۔ تو جو حوالہ میں آپ کے ساتھ لینا چاہتا ہوں وہ ہے مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 4 باب، اس کی تیسری آیت مبارکہ سے لے کر 9ویں آیت مبارکہ تک۔ اور اس میں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں خدا یسوع مسیح کی تین آزمائشیں ہیں، کیوں نہیں دو، کیوں نہیں 5، یا کیوں نہیں ایک۔ تو اس طرح جو ہے کہ یعنی یہ حوالہ جو ہے میں آپ کے سامنے لے کر آنا چاہتا ہوں، اور پھر دیکھیں گے کہ کس طرح ہم اس حوالے کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں عہد عتیق کے ساتھ تعلق کر کے۔ تو جو بھی پہلے نکال لی یہ حوالہ پلیز اسے پڑھ سکتا ہے۔ فادر جی لوکا 4 باب، لوکا 4 باب، اس کی تیسری آیت مبارکہ سے لے کر 9ویں آیت مبارکہ تک۔ تب شیطان نے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر کو کہہ کہ روٹی بن جائے۔ یسوع نے اسے جواب دیا، لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں بلکہ خدا کے ہر کلمے سے زندہ رہے گا۔ اور شیطان نے اسے ایک اونچے پہاڑ پر لے جا کر دنیا کی ساری مملکتیں پل بھر میں دکھائیں، اور شیطان نے اس سے کہا کہ میں یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوکت تجھے دوں گا، کیونکہ وہ مجھے سونپے گئے ہیں، اور جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ بس اگر تو میرے آگے سجدہ کرے تو سب تیرا ہوگا۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ پھر وہ اسے یروشلم میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو یہاں سے نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ اس نے اپنے فرشتوں کو تیری بابت حکم کیا کہ تیری حفاظت کریں، اور کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو کسی پتھر سے چوٹ لگے۔ اور یسوع نے جواب میں اس سے کہا گیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو مت آزما۔ آمین۔ آمین۔ اب تینوں یہ آزمائشیں دیکھتے ہیں کہ یعنی کس طرح خدا یسوع مسیح جیسے ہی بیابان کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو آزمائشوں کا ٹائم شروع ہوتا ہے، جیسے کہ 40 دن ہے۔ تو جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ 40، تو ذہن میں ہمارے جو کلام مقدس کو پڑھتے ہیں ہمارے ذہن میں یہی آئے گا کہ جی یہ وہی ٹائم ہے جب بنی اسرائیل جو ہے بیابان سے سفر کر رہی ہے اور وعدے کی سرزمین کی طرف جا رہی ہے، اور آزمائشیں جو ہیں وہ اس آزمائشوں کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ اب خداوند یسوع مسیح کی جب ہم تین آزمائشیں دیکھتے ہیں تو پہلی آزمائش جو ہے وہ ہے روٹی کی، اور یعنی آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ یعنی انسان جو ہے اگر وہ کوئی کام کرتا ہے یا فیملی والا ہے، بچوں والا ہے، تو اس کی اولین کوشش یہی ہوتی ہے کہ جی روٹی جو ہے وہ یعنی بچوں کے لیے، لوگوں کے لیے مہیا ہونی چاہیے جو گھر کے اندر ہے۔ پھر اس کے علاوہ یعنی ایک آپ کو پتہ ہے ہمارے وہاں ایک فیمس سیاسی جماعت ہے، بلکہ یعنی تھی والی تو نہیں ہے، سیاسی جماعت جس کا نعرہ تھا یہ روٹی کپڑا مکان۔ تو روٹی جو ہے یہ بڑا بنیادی ایلیمنٹ ہے، یعنی بنیادی عنصر ہے انسانی زندگی میں۔ تو پہلی چیز جو تھی آزمائش جو ہے وہ روٹی کی ہے۔ پھر شیطان جو ہے وہ خداوند کو دوسری آزمائش میں کیسے لاتا ہے کہ یعنی یہ جو جتنا کچھ ہے یہ دنیا میں، یہ سارا میرا ہے، یہ سارا میرا ہے۔
اب بعض اوقات میں عموماً یاد بھی کرواتا ہوں، کوشش کرتا ہوں جب پیغام دیتا ہوں بائبل اسٹڈی آپ جیسا کی طرح، تو ایک چیز میں ہمیشہ یاد کرواتا ہوں کہ اپنی دنیاوی نعمتوں کو اپنی برکات سے نہ جوڑیں۔ یہ بعض اوقات جو زمینی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ ڈسٹرکشن کے طور پہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی توجہ ہٹانے کے لیے بھی ہو سکتی ہے، خداوند سے دور لے کے جانے کے لیے بھی ہو سکتی ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر جو چیز ہمارے پاس ہے اور اس سے کسی دوسرے بہن بھائی کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، تو ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہاں جی، کیا یہ میرے لیے برکت ہے، یا کیا یہ میرے لیے عذاب ہے، یا ڈسٹرکشن ہے، یا توجہ ہٹانے کا ذریعہ ہے۔ تو شیطان جو ہے خداوند کو واضح طور پر کہتا ہے کہ جی یہ سارا کچھ میرا ہے اور آپ صرف مجھے سجدہ کرو، یعنی ایک توجہ ہٹانے کے لیے، کیونکہ خداوند نے پہلا جو جواب دیا تھا وہ یہ تھا کہ کلام پر عمل کرنا۔ اب کلام پر عمل کرنے کی کہ خدا کے کلمے سے زندہ، اب اس نے توجہ کیا ہٹائی ہے کہ جی آپ یہ چیزیں لے لو، یہ بھی چیزیں تو ہیں، ان سے بھی آپ کا گزارا ہو سکتا ہے، تو یہ بھی ہے۔ پھر تیسرا جو ہے کہ جی کلام میں تو لکھا ہوا ہے، اب یعنی تیسرا ہو گیا کہ جی دو باتیں کلام کی ہو گئی ہیں۔ اب شیطان نے کیا کیا، وہ بھی بڑا یعنی سمجھدار ہے، اس نے کیا کیا، اچھا یہ تو کلام کی باتیں کر رہے ہیں، کلام سے ہی آ گیا جی، کلام میں تو لکھا ہوا ہے آپ نیچے گرو، تو آپ کو فرشتے جو ہے وہ پکڑ، یعنی اپنے آپ کو بڑا بنانا، اپنے آپ کو بڑا بنانا کہ جی آپ تو گرو، یعنی آپ کو کیا ضرورت ہے فکر مند ہونے کی، آپ اپنے آپ کو اپنے آپ کو گراؤ اور دیکھنا آپ کو کیسے۔ تو یہ بھی ایک قسم کی ہمارے نہ صرف ایک ٹمپٹیشن ہے، بعض اوقات لوگ یعنی جب کوئی چیز کرتے ہیں، ہو گیا جی، نہیں، یہاں ہو جائے گا، اس طرح نہیں۔ خداوند واضح طور پر کہتے ہیں کہ نہیں، میں کیوں کسی اپنے خداوند کو آزماؤں، میں اپنے خداوند کے ساتھ وفاداری رکھوں گا۔ اب یہ تینوں چیزیں جو ہے، اگر آپ انگلش میں لیں اسے، انگلش میں اگر ان کو سمرائز کریں، ٹو سمرائز آل دوز تھری ٹیمپٹیشنز، تو کیا ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ تینوں آزمائشیں ہیں، یہ ایک ایسے they come under the same pillar کہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 3 پیس، یعنی پلیزر ہے، روٹی کس لیے ہم کھاتے ہیں کہ یعنی پلیزر کے لیے، پلیزر سے مطلب یہ کہ توانا ہونے کے لیے، اپنے جسم کو تازگی دینے کے لیے، اس کی نشو و نما کرنے کے لیے۔ پھر دوسرا جو ہے کنگڈمز، یعنی جتنی چیزیں ہیں، پوزیشن، یعنی مال و دولت اکٹھا کرنے کے لیے، تو پوزیشن ہے یہ، یعنی چیزیں اکٹھی کرنا یہ۔ پھر پرائڈ ہے، اور پرائڈ کا مطلب ہے کہ یعنی مغرور ہونا کہ جی میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں، میں تو وہ بھی کر سکتا ہوں۔ تو یہ تینوں چیزیں ہیں، پلیزر، پوزیشن اور پاور، یہ تین چیزیں جو ہیں یہ انسان کے گرنے کا سبب بنتی ہے۔ خدا یسوع مسیح جو ہے ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیں درس دیتے ہیں کہ کس طرح ہم نے یہ تین چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ اب تینوں چیزوں پر جانے سے پہلے، ان کا مقابلہ کرنے سے پہلے، ان کے بارے میں تھوڑا سا اور جانتے ہیں کہ یعنی کس طرح جو ہے یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ در حقیقت آدم اور حوا جو ہے ان کے باغ عدن سے نکلنے کی وجہ بنے۔ تو ہم جاتے ہیں تکوین کی اقدس کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 6 آیت۔ تکوین کی اقدس کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 6 آیت۔ عورت نے بھی دیکھا کہ وہ درخت کھانے میں اچھا اور دیکھنے میں خوشنما اور عقل حاصل کرنے میں خوب معلوم ہوتا ہے، تو اس نے اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا۔ آمین آمین۔ اب دیکھیں یعنی یہ اس ایک آیت میں تینوں چیزیں ملتی ہیں۔ بجرو دوبارہ سے اس کو تھوڑا سا آہستہ پڑھیں گے، جہاں میں آپ کو سٹاپ کروں گا آپ وہاں سٹاپ ہو جانا۔ دوبارہ سے اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ عورت نے بھی دیکھا تھا کہ وہ درخت کھانے میں اچھا اور دیکھنے میں خوشنما، کھانے میں اچھا،
تو پہلی آزمائش خداوند یسوع مسیح کی کیا تھی کہ یعنی کھانا. تو پہلی آزمائش یہ خداوند یسوع مسیح کی آزمائش جو ہے وہ در حقیقت باغ عدن سے جڑی ہوئی ہے. کہ یعنی جس طرح شیطان نے باغ عدن میں عورت کو ورگلا کر اور ان چیزوں کی طرف اس کا دھیان ڈلوایا، تو اس میں سے جو پہلی چیز تھی وہ تھی روٹی، یعنی کھانا. کھانے میں اچھا دوبارہ دیکھیں گے اس کو کہ عورت نے اسے دیکھا تو کیا تھا اس کو کہ وہ درخت کھانے میں اچھا اور کھانے میں. دیکھنے میں خوشنما. اب خوشنما، دیکھنے میں خوشنما، پوزیشن، دیکھنے میں خوشنما. شادیاں بیاہ کریں کتنے خوشنما ہوتے ہیں ہم لوگ، یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں، برتھ ڈے پارٹیز ہو جائیں، کچھ یہ ہو جائے، دیکھنے میں خوشنما. میں کیوں یہ دوسری بار سوٹ پہنوں، میرے پاس نہیں، میں نے تو نیا لینا ہے. یہ ہے دیکھنے میں خوشنما. پھر تیسرا کیا ہے، یعنی یہ خدا یسوع مسیح کی دوسری آزمائش تھی، دنیاوی دکھاوا جو ہے. پھر تیسری آزمائش کیا تھی؟ اور عقل حاصل کرنے میں خوب معلوم ہوتا ہے. یعنی عقل حاصل کرنے میں خوب. یہ کس طرح کہ جی تجھے نہیں پتا کہ کلام میں یہ لکھا ہوا ہے، اپنے آپ کو گرا، اپنے آپ کو گرا. تو یہ بھی یہ جو ہے ایک قسم کی آزمائش ہے. اب عموماً جب میں پڑھاتا ہوں، یہاں بھی میں جب ابھی پڑھانا شروع کیا میں نے، تو عموماً میں یہ کہتا ہوں کہ یعنی زیادہ کلام جو ہوتا ہے نا کہ خدا تو نے ایسا بھی کہا تھا، خدا تو نے ایسے بھی کہا تھا، خدا تو نے ایسے بھی کہا تھا، تو یہ در حقیقت جو ہے تیسری آزمائش کی طرف اشارہ کرتا ہے. ہمارے بہت سارے جو خود ساختہ بشپ بھی بنے ہوئے، خود ساختہ پاسٹر بھی بنے ہوئے، خود ساختہ پتہ نہیں کیا کیا بنے ہوئے، تو ان کو بھی یہ آزمائش جو ہے کہ یعنی وہ بھی خدا تو نے یہ بھی کہا تھا، خدا تو نے یہ بھی کہا تھا. تو یہ بھی ذرا سوچنے کی بات ہے، عمل کی بات ہے کہ یعنی آزمائش کے زمرے میں آتا ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ زیادہ کلام جو ہے ہمیں اس لیے نہیں دیا جاتا کہ ہم اس کی ڈیبیٹ کریں یا اس کے ساتھ اپنے آپ کو دکھائیں کہ جی مجھے کتنا یاد ہے، بلکہ اس پہ عمل کرنے والے بنے. خداوند یسوع مسیح واضح طور پر کہتے ہیں کہ یعنی میں تو خدمت کروانے نہیں، میں تو خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں. تو واضح طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی یہ تینوں آزمائشیں جو ہیں یہ باغ عدن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. انہی تینوں آزمائشوں کی وجہ سے باغ عدن سے حوا اور آدم جو ہے ان دونوں کو نکالا گیا. کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ دونوں جو ہے اس آزمائش پر قابو نہیں پا سکے. اس آزمائش پر انہوں نے قابو نہیں پایا اور تینوں جو ہیں وہ کھانے، دکھانے اور سنوارنے میں ہی باغ عدن سے باہر نکل گئے. تو خداوند یسوع مسیح جب ہمیں یہ دیتے ہیں یہ حوالہ اپنی آزمائش کا، تو در حقیقت یہ اس چیز کی طرف عکاسی کرتا ہے کہ ہمارے روزوں کا آغاز جو ہے وہ ان تین چیزوں سے ہونا چاہیے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں مگر ان تین چیزوں سے ہونا چاہیے. یعنی کھانے پہ دھیان دینا چاہیے. میں واضح طور پر کہہ دوں، کھانے پہ دھیان بالکل غیر قوموں کی طرح نہیں دینا چاہیے، بلکہ کھانے پر دھیان جو ہے وہ مسیح کے بتائے ہوئے، جو کلیسیا ہمیں سکھاتی ہے اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر. پھر اس کے علاوہ پوزیشن، یعنی جو ہمارے پاس چیزیں ہیں. آپ یقین کریں جہاں بھی ہم رہتے ہیں، میں خود یعنی میں اکیلا رہتا ہوں. اکیلا سے مطلب یہ کہ یعنی کوئی فیملی نہیں ہے کوئی. آپ آپ یقین کریں کہ میں ہر 6 مہینے بعد جب اپنی کبٹ صاف کرتا ہوں یا کوئی چیز ایسی جو کیبنٹ ہے اس کو صاف، تو بہت ساری ایسی چیزیں میں دیکھتا ہوں جو میں نے کبھی استعمال ہی نہیں کی، جو بس میں نے رکھی ہوئی ہیں. تو وہ یہ یاد دہانی کے طور پر ہے کہ یہ کسی اور کے لیے ہے. تو وہ ہر 6 مہینے بعد 2-4 چیزیں ایسی نکل آتی ہیں جو میں نے کبھی استعمال ہی نہیں کی. تو میں امید کرتا ہوں کہ یعنی روزوں کے دنوں میں میری اماں جی جو ہیں وہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو روزوں کے دنوں میں وہ کپڑے صاف کرتے تھے. تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ جو ہم استعمال نہیں کرتے تھے تو وہ نکال کے جو ہے وہ غریبوں کے لیے یا جو مشکل یا پریشانی میں ہوتے تھے ان کو دیتے تھے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی جو ہے اس کو جاری رکھیں. اب پہلی صدی جو ہے یعنی جب مسیحیت کا پھیلنا شروع ہوا تو رسولوں نے بھی اب تعلیمات دی، خطوط لکھے، اور ان خطوط میں انہوں نے ان آزمائشوں کو ایک نیا نام دیا ہے.
اور کیا نام دیا ہے ہم دیکھتے ہیں. پہلا یوحنا اس کا دوسرا باب، پہلا یوحنا مقدس یوحنا کا پہلا خط اس کا دوسرا باب اس کی 16ویں سے 17ویں آیت مبارکہ تک. پہلا یوحنا اس کا دوسرا باب اس کی 16ویں سے 17ویں آیت مبارکہ تک. کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی مغروری ہے، وہ باپ سے نہیں بلکہ دنیا سے ہے، اور دنیا اور اس کی خواہش مٹتی جاتی ہے، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ہمیشہ تک قائم رہتا ہے. آمین. آمین. تو ابھی آپ دیکھتے ہیں کیا ہے، جسم کی خواہش ہے، آنکھوں کی خواہش ہے اور زندگی کی مغروری ہے. یعنی وہی تین چیزیں جو ہم کیا کہہ رہے تھے کہ یعنی خواہشیں ہیں، خواہشات ہے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، اس طرح ہے اس طرح ہے. اور اب اس طرح کے یعنی میں آپ کو ریسنٹلی میں پاکستان میں تھا تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ جب میں یعنی میں نے سنا انہوں نے انوائٹ بھی کیا تھا مجھے ایک فیملی نے شادی کے لیے، مگر جا نہیں پایا کیونکہ وہ پنجاب میں تھی. تو I was really sad. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ مجھے بہت دکھ ہوا کہ جی ہم خواہشوں کے نام پر کتنا بے فضول لگاتے ہیں، کتنا اجاڑتے ہیں کہ جی ساڈا تے کلا کلا منڈا وے. اب یعنی آپ یہاں سے دیکھیں کہ یعنی شادی والے دن 300 لوگوں کو لے کے جانا، یہ کوئی میری نظر میں تو کوئی انسانیت نہیں ہے. یہ میں ایسے کوئی انسانیت کے زمرے میں نہیں، صرف نام رکھنے کے لیے، اپنے دکھاوے کے لیے کہ جی دیکھو اسی ہے کیتا اسی انج کیتا اسی انج کیتا. اگلے بندے پر آپ نے بوجھ ڈال دیے. سارے 300 آپ لے کے گئے، 200 ان کے اپنے ہوں گے، 500. اس مہنگائی کے دور میں، آج کے دور میں کین یو امیجن کہ آپ کب تصور کر سکتے ہیں کہ یعنی صرف دکھاوے کے نام پر کتنا اجاڑا جاتا ہے، کتنا کسی کو ویلکم کرنے کے نام پر کہ جی ویلکم ہو رہا ہے، ویلکم ہو رہا ہے، ویلکم ہو رہا ہے. اور اگر ایک ویلکم ایک جگہ ویلکم اتنے کا ہوا ہے تو دوسری جگہ ویلکم جو ہے وہ اس سے زیادہ ہوگا، دکھانے کے لیے، صرف دکھانے کے لیے. دکھانا، چاپلوسی، یہ ہماری روایات بن گئی ہے. تو یاد رکھنا چاہیے یہ تینوں آزمائشیں جو ہیں ابتدائی کلیسیا سے مسیحیت کا حصہ رہی ہیں، اور کلیسیا باہر ان پر گفتگو کرتی رہی ہے، ان کے بارے میں بات چیت کرتی رہی ہے اور بتاتی رہی ہے کہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں اگر ہم ان پہ قابو پاتے ہیں تو پھر ہم اپنی زندگی میں جو ہے وہ ترقی کرتے ہیں. اب صرف ایک حوالہ میں اور دوں گا اور اس کے بعد ان کے نتائج کی طرف چلیں گے کہ یعنی کس طرح ہم ان پہ قابو پا سکتے ہیں. تو خود آدم اور حوا جو ہے ان تینوں آزمائشوں پر قابو نہیں پا سکے تو کیا ہوا، وہ گر گیا. خداوند یسوع مسیح جو ہے ان تینوں آزمائشوں پر قابو پاتے ہیں اور ہمیں ان تینوں آزمائشوں کے خلاف لڑنے کے لیے کھڑا کرتے ہیں. جس طرح مقدس پالوس رسول رومیو کے نام خط اس کا 5 باب اور اس کی 19ویں آیت میں کہتے ہیں، رومیو کے نام خط اس کا 5 باب اور اس کی 19ویں آیت. کیونکہ جیسے ایک ہی کی نافرمانی سے بہت سے گناہگار ٹھہرے، ویسے ہی ایک ہی فرما برداری سے بہت سے صادق ٹھہریں گے. آمین. اوکے، آمین. یعنی ایک کی نافرمانی سے کس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یعنی آدم اور حوا کی طرف ایک کی نافرمانی سے، یعنی آدم کی نافرمانی سے گناہ جو ہے وہ دنیا میں داخل ہوا ہے. اب ایک ہی کی تابعداری سے کیا ہوگا، سب کو نجات ملے گی، یعنی سب جو ہے وہ نجات حاصل کریں گے. اب ہم جاتے ہیں کہ یعنی یہ تینوں چیزیں جو ہے یعنی تینوں کو اکیلے ہم دیکھیں گے کہ پہلی جو ہے وہ روٹی کے بارے میں ہے. تو خداوند کا جو سب سے پہلا حکم جو ہے یعنی پہلے ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یعنی
پہلا جو تھا وہ تو پھلنے بولنے کے بارے میں تھا، مگر انسان کی تربیت کے لیے سب سے پہلی چیز خداوند نے جو حکم دیا تھا وہ یہ تھا کہ تم یہ نہیں کھانا، یعنی کھانے کے بارے میں ہی پہلی جو بائبل مقدس میں سب سے پہلی تربیت کے لیے اصلاح ملتی ہے وہ یہی ہے کہ کھانا تم نے یہ نہیں کھانا۔ دیکھتے ہیں حوالے کے طور پر مقدس اقدس کتاب، تکوین کی اقدس کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 16ویں سے 17ویں آیت مبارکہ تک۔ تکوین کی اقدس کتاب، اس کی دوسری باب، اس کا دوسرا باب، اس کا 16ویں سے 17ویں آیت مبارکہ تک۔ اور خداوند خدا نے انسان کو حکم دے کر کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل نہ کھانا، کیونکہ جس دن تو نے اس کا پھل جس دن تو اس کا کھائے گا تو ضرور مرے گا۔ آمین۔ آمین۔ تو دیکھیں زیادہ کھانا بھی جو ہے نا بعض اوقات بڑا پرابلم ہوتا ہے، تو پورا پھل پورا باغ کھا لینا مگر یہ نہیں کھانا، کچھ چیزیں جو ہے انسان کو کی اصلاح کے لیے خداوند نے رکھی ہوئی ہیں، اور جیسے جیسے یعنی آپ دیکھیں گے آپ عمر میں بڑھتے ہیں تو کھانا جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اپنے صحت کے حوالے سے۔ اب پہلا حکم جو ہے وہ نہ کھانے کے بارے میں، پہلی آزمائش جو ہے وہ کھانے کے بارے میں ہے، اور خداوند جو ہے وہ درس دیتے ہیں کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ پہلی حکم جو خداوند یسوع مسیح ہماری زندگی میں لے کر آتے ہیں آزمائشوں سے لڑنے کے لیے، وہ یہی ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ اب روزہ جو ہے ہم اس میں نہیں جائیں گے کہ بائبل میں روزے کا مطلب کیا ہے اور روزے سے کیا ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یعنی موسیٰ جو ہے اس نے روزے رکھے تو آخر میں کیا ہوا کہ یعنی خداوند نے اسے اپنے کلام سے نوازا۔ پھر الائجہ جو ہے اس نے روزے رکھے، خداوند نے اسے اس کے قریب سے گزرا اور اس نے خداوند کا جو ہے جلال دیکھا۔ پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں نینوا کے شہر میں کس طرح جو ہے وہ یوئیل نبی کی منادی پر یونس نبی کی منادی پر کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا اور کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو خداوند کے حضور پیش کیا، اور سب سے بڑھ کر انہوں نے روزے رکھے۔ نہ صرف بادشاہ نے، لوگوں نے، بلکہ جانوروں تک نے روزے رکھے۔ تو اس طرح بھی جو ہے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یعنی روزے جو ہیں وہ بہت ساری چیزوں کے لیے خداوند سے جلال حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اب جو چیز میں آپ کے ساتھ یہاں پر لے کر آنا چاہتا ہوں کہ یعنی روزہ جو ہے، روزہ سب سے بڑھ کر جو ہے یہ خداوند کو حاصل کرنے کا، یعنی خداوند کے ساتھ ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ خداوند کے ساتھ ایک ایسا عمل ہے جس میں ہم اپنے جسم کو جو ہے وہ ڈسپلن کرتے ہیں۔ یعنی میں کھانے کے لیے نہیں کہہ رہا کہ جی آپ کھانے کے لیے انکار کریں یا کچھ، نہیں، ہم ایک ایسے عمل میں اس کھانے کا انکار کرتے ہیں جس میں ہم اپنے درمیان دوسروں میں یسوع کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک روزہ رکھنا جو ہے اس کا اولین مقصد یہ بھی ہے کہ یعنی ہم دوسروں میں یسوع کو دیکھیں۔ یہ جیسے جب میں غریب تھا، جب میں ننگا تھا، جب میں بیمار تھا، تو یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں یا جتنی دفعہ بھی ہم روزہ رکھتے ہیں سال میں، جسٹ آپ کو بتاتا چلوں کہ ابتدائی کلیسیا جو ہے وہ ہمیں درس دیتے ہیں کہ بدھ اور جمعے کا روزہ ہونا چاہیے پورے سال، یعنی پورے سال میں وہ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی اگر ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہم بدھ یعنی روزوں کے ایام سے ہٹ کے بدھ اور جمعے کا روزہ جو ہے وہ کلیسیا ہمیں درس دیتی ہے۔ اب یہ روزہ جو ہے یعنی روٹی کا جو روزہ ہے اس میں روٹی اپنی کم کر کے کسی غریب کی مدد کرنا، یہ روزہ ہے، اسے روزہ کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ یعنی روزہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بہت سارے بہن بھائی جو ہیں غیر اقوام میں کیا ہوتا ہے کہ یعنی وہ روزہ تو رکھتے ہیں مگر شام کے وقت وہ کیا کرتے ہیں،
لیوش کھانا اپنے سامنے رکھتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے ایک ایک قسم کی روزہ جو ہے اس کی روحانیت کو سمجھنا نہیں ہے. کیونکہ جو کھانا جس سے ہم نے انکار کیا وہ کھانا کوشش کرنی چاہیے وہ کسی بہن بھائی کو دینا چاہیے, کسی ایک ایسے شخص کو دینا چاہیے کہ جو جس کو ضرورت ہے, جو مشکل یا پریشانی میں ہے. Quickly, I will go to the jump to the second one, کہ یعنی دوسری کیا ہے کہ دنیا کی شان و شوکت. دنیا کی شان و شوکت خداون جو ہے وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ جی یہ تو خدا. اب شان و شوکت سے بھی انکاری جو ہے اس کا علاج جو ہے وہ کیا ہے, اس کا روحانی علاج کیا ہے, کیا آپ نے خیرات کرنی ہے. خیرات کا عمل ہے یہ, اس خیرات میں دینے کے. اب خیرات جو ہے جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی کچھ دفعہ یہ حوالہ جات شیئر کر چکا ہوں, مگر خیرات جو ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ خداون کے کام میں اس کے حصہ ڈالتے ہیں. یعنی آپ نے جو پوزیشن جو ہے اسے اکٹھا نہیں کیا, جیسے آپ نے انکار کیا کہ جی میں یعنی ہم فیملی ٹرپ پہ جا رہے ہیں یا فیملی ڈنر کے لیے جا رہے ہیں یا کوئی شادی آ گئی ہے اس میں کپڑے لینے کے لیے یا کچھ اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. جیسے عموماً یعنی اگر مجھے کوئی چیز کھانے کے لیے اچھی لگے تو بجائے اس کے کہ میں اسے خریدوں, میں اس کی قیمت وغیرہ دیکھ کے وہ میں نے گلہ رکھا ہوا ہے اپنے کمرے میں, تو اس گلے میں ڈال دیا کہ جی یہ میری قربانی ہے, یعنی دس از مائی سیکریفائس, کہ جی یہ میں اپنے پہ نہیں میں کسی غریب کے لیے دوں گا. تو یہ بھی بہت ضروری ہے, یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم خیرات کے جو کام ہے اسے کریں. اب ایک دو حوالے دیکھ لیتے ہیں خیرات کے بارے میں. پہلا تو آپ کو منہ زبانی یاد ہونا چاہیے کیونکہ میں نے اتنی دفعہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. امثال کی اقدس کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 17ویں آیت. امثال کی اقدس کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 17ویں آیت. جو پہلے نکال دیں وہ پڑھ لیں. جو کوئی مسکین پر رحم کرتا ہے وہ خداوند کو قرض دیتا ہے اور وہ اس کے نیک کام کا اس کو اجر دے گا. آمین. آمین. اب دیکھیں کہ یعنی کس طرح خداون کا کلام جو ہے ہماری رہنمائی کرتے کہ جو کوئی کسی غریب کی, مفلوج کی, پریشان کی مدد کرتا ہے وہ خداون کو قرض دیتا ہے, وہ خداون کو قرض دیتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ یعنی ہم نے کسی غریب کی, مفلوج کی, ضرورت مند کی جو یعنی مشکل پریشانی میں ہے اس کی مدد کرنا, یہ بہت ضروری ہے. تو یعنی کس طرح شیطان جو ہے وہ ہمیں ورغلاتا ہے کہ جی ہم نے یہ بھی لینا ہے, وہ بھی لینا ہے, ایسے بھی کرنا ہے, ویسے بھی کرنا ہے, ہم نے اس طرف بھی جانا ہے, ہم نے ایسے بھی کرنا ہے, شادی میں ہم نے اتنے لوگوں کو بلانا ہے, ہم نے یہ بھی دکھانا ہے, ہم نے وہ بھی دکھانا ہے. ہاؤ اباؤٹ کہ یعنی اگر ہم نے اتنا سارا کچھ کیا اور ہم نے کسی غریب کو نہ دیکھا, کسی غریب کی مدد نہ کی, تو یعنی اس کا کیا فائدہ. تو خداوند جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں کہ یعنی جب دوسری جو آپ پہ آزمائش آئے گی وہ دنیاوی چیزوں کو اکٹھے کرنے کی ہوگی, مگر آپ نے ان دنیاوی چیزوں کو بانٹنا ہے. کس وجہ سے بانٹنا ہے؟ کیونکہ آپ خدا کو قرضہ دے رہے ہیں. آپ خداون کو جو خداون نے آپ کو دیا اس میں سے آپ دوسروں کو دے رہے ہیں. تو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے روزوں کے دنوں میں اور پورے سال, نہ صرف روزوں کے دنوں میں بلکہ پورے سال کوشش کرنی چاہیے. یہ نہ دیکھیں کہ جی میرا تو حصہ بہت چھوٹا ہے. نہیں, کوئی حصہ چھوٹا نہیں ہوتا. خداوند جو ہے وہ قبول کرتا ہے کہ جو اسے خوشی سے دے. پھر دوسرا حوالہ دیکھ لیتے ہیں اس سے پہلے کہ تیسرے کی طرف جائیں ہم لوگ. دوسرا حوالہ دیکھ لیتے ہیں, اور دوسرا حوالہ جو ہے مقدس متی کی انجیل اس کا 16واں باب. مقدس متی کی انجیل اور اس کا 16واں باب.
آیت فادر آیت بتا دیجیے فادر۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے اور تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھیں اور تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ آمین آمین۔ اب دیکھیں کہ یعنی خدا کس طرح روشنی چمکے گی لوگوں کے سامنے، تمہارے نیک کاموں کی وجہ سے۔ خداوند واضح طور پر کہتے ہیں کہ یعنی نیکی جو ہے، جو روشنی ہے، وہ کس طرح لوگوں کے سامنے چمکے گی؟ جب تم ان کے سامنے نیک کام کرو گے، اور نیک کام جو ہے وہ خداوند کے نام کو جلال دیتے۔ اب نیک کام در حقیقت ہے کیا؟ مقدس متی کی انجیل ہم یہ حوالہ نہیں دیکھیں گے، کیونکہ آپ کو میرے خیال میں آپ کو منہ زبانی اب یہ یاد ہو جانا چاہیے۔ میں نے اتنی دفعہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا ہے کہ کس طرح یعنی نیکی، کون سے نیکی کے کام ہے جو خداوند یسوع مسیح در حقیقت ہمیں کہتے ہیں، اور وہ ہمیں ملتے ہیں مقدس متی کی انجیل اس کا 25واں باب اور اس کی 35ویں آیت سے آنورڈ، یعنی پیرابل، ایک ہمیں تمثیل ملتی ہے جس میں خداوند واضح طور پر کہتے ہیں کہ یعنی جو تم نے چھوٹوں میں سے چھوٹوں کے ساتھ کیا، میرے ساتھ کیا۔ یعنی جب میں بھوکا تھا، جب میں ننگا تھا، جب میں پیاسا تھا، جب میں پردیسی تھا، یا جب میں اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکا، یعنی آپ نیکی کے کتنے کام کاؤنٹ کریں آپ وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ یعنی ہم نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ خداوند کہتا ہے کہ یعنی اپنے لیے اکٹھا کرنے سے زیادہ جو ضرورت ہے اس سے ضرور اکٹھا کریں۔ میں بالکل اس کے حق میں کہ جی جو ضرورت ہے آپ اسے بالکل اپنے پاس رکھیں، اور مگر جو آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ میں نے 2 مہینے ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے، یہ میرے استعمال میں نہیں ہے، یا جی میں چلو میں دا یقین نہیں تو چلو میں کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ خداوند کے پاکستان میں دے سکتا ہوں یا دے سکتی ہوں، تو یہ بھی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے یہ۔ پھر تیسرا جو ہے، ہم تیسرے کی طرف جاتے ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ ہے دعا۔ اب دعا جو ہے یہ جو روحانی فادر ہیں یا جو اسپرچل آتھرز ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ دعا در حقیقت ڈائلاگ ہے، یعنی یہ ایک گفتگو ہے جس میں یعنی سامنے والا اور یہ 2 شخص جو ہے وہ ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اور پھر اپنے تعلقات میں بڑھتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ مغروری جو ہے، جو تیسری جو ہے کہ جی اس سے عقل حاصل ہوگی، اس سے یہ ہوگا، جو تیسری جو آزمائش ہے اس کا جو حل دیتے ہیں یا اس کا جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ یعنی دعا کرو، یعنی دعا کرنا یہ بہت ضروری ہے کہ یعنی دعا کو شخصی زندگی میں اپنی زندگی کا حصہ بنا۔ اب مجھے جو یعنی ویسے تو بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں حوالے ملتے ہیں دعا کا، جو میرا پسندیدہ حوالہ ہے، جو یعنی میرا پسندیدہ حوالہ ہے وہ ہے در حقیقت 1 ساموئیل اس کا 1 باب اور اس کی 13ویں آیت، حنا کا واقعہ۔ 1 ساموئیل مقدس ساموئیل کی پہلی اقدس کتاب اس کا 1 باب اور اس کی 13ویں آیت۔ سیموئیل نے شاؤل سے کہا، تو نے بے وقوفی کا کام کیا کہ تو نے خداوند اپنے خدا کا حکم جس کا اس نے تجھے فرمان دیا نہ مانا۔ اگر تو ایسا نہ کرتا تو اس وقت خداوند تیری سلطنت اسرائیل پر ہمیشہ تک قائم کر دیتا۔ یہ 1 ساموئیل ہے، جی 1 سیموئیل 13 باب۔ 1 ساموئیل اور نہیں 1 ساموئیل 1 باب اور اس کی 13ویں آیت۔ اوکے ہاں اوکے سوری 1 ساموئیل اور 1 صرف باب اور اس کی 13ویں آیت۔ چل اور صرف اس کے ہونٹ ہلتے تھے اور اس کی آواز سنی نہ جاتی، سو علی نے گمان کیا کہ وہ نشے میں ہے۔
ٹھیک ہے، یہ عمران دوسرے باب کی پہلی آیت بھی دیکھ لینا، مگر ابھی اپنے پاس اس کو ہولڈ کرنا۔ دوسرے باب کی پہلی آیت، اس پہ میں تھوڑا سا کہ حنا کے لب یعنی منہ تو ہلتا تھا مگر سنائی کچھ نہیں دیتا تھا۔ ایتھے جدوں تک رٹا نہ پا کے بہ جاؤ دعا ہی نہیں ہوندی جی دڑا دڑ یعنی یہ حنا کا جو واقعہ یہ مجھے یاد کرواتا ہے کہ کس طرح خداوند چاہتا ہے کہ ہم انٹیمیٹ یعنی اس میں کھب کے دعا کریں، یعنی اس کے اتنے اندر خداوند کے اتنے مست ہو جائیں خداوند میں کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے۔ حنا کا واقعہ ایک بڑا خوبصورت، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب میں شخصی دعا کے لیے بیٹھتا ہوں تو مجھے یہ واقعہ اتنا یاد آتا ہے، میں کہتا ہوں خداوند کس طرح ہماری رہنمائی کرتے ہیں اپنے کلام کے ذریعے کہ دعا کرنے کا در حقیقت طریقہ کیا ہے، کتنی خاموشی کے ساتھ، اتنے خاموشی کے ساتھ کہ ایلی جو ہے جو وہاں پر کاہن کا کام کر رہا اسے بھی نہیں پتا چل رہا، وہ سمجھ رہا ہے کہ جی یہ شاید اس نے کوئی ایسی چیز پی ہوئی ہے، میں پی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ مدہوش ہے، مگر وہ تو مدہوش خداون میں تھی۔ اور پھر دوسرے باب کی پہلی آیت میں کیا کہتی ہے نا؟ اور حنا نے دعا مانگی اور کہا، میرا قلب خداوند میں خوش و خرم ہے، میرا قلب خدا میں بلند و فراز ہے، میرے دشمنوں پر میرا منہ کشادہ ہے، کیونکہ تیری مدد سے میں خوش ہوئی ہوں۔ آمین۔ آمین۔ اب دیکھیں کس طرح حنا جو ہے اظہار کر رہی ہے میرا دل خوش ہے۔ کس وجہ سے خوش ہے؟ کہ میں نے اپنے خداوند کی قوت کا تجربہ کیا۔ پھر دوسرا، میرا منہ جو ہے وہ خداوند کی بڑائی کرتا ہے۔ کس وجہ سے کرتا ہے؟ کیونکہ اس نے مجھے نجات دی ہے، کیونکہ اس نے مجھے رہائی دی ہے، اس نے میری منت پوری کی ہے۔ اب یہاں پر میں ایک اور حوالہ پاکستان کا لے کر آنا چاہتا ہوں۔ ابھی کیونکہ میں نیا پاکستان سے آیا تو میرے پاس بڑی سٹوریز ہیں پاکستان کے بارے میں، تو یہ بھی ایک قسم کی یعنی کیا ہمارا دل خوش ہوتا ہے جب ہم کسی، خاص طور پہ میں یہاں پر بات کروں گا تیسرے کے لیے یا 10ویں کے لیے، 40ویں کے لیے یا برسی کے لیے، جہاں پر 10-12 خود ساختہ پاسٹر حضرات کٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ جی اس نے بھی گیت گانا ہے، اس نے بھی گیت گانا ہے، یہ بھی دعا کرے گا، وہ بھی دعا کرے گا، پھر اتنا لمبا لیکچر، یعنی وہاں پر جو بیچارے بزرگ زمین پر بیٹھے ہوئے، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تو یعنی اس کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم جنازے پہ جائیں یا تیسرے، یا اگر ہم زمین پر نہ بیٹھے کرسی پہ بیٹھ جائیں تو یہ لوگ جو ہے دیکھو جی یہ بڑا، ہمارے وہاں تو پھوڑی کا رواج ہے کہ جی پھوڑی تے بہنا ہے، یعنی زمین، یعنی ہم دکھ میں شامل ہونے کے لیے آئے۔ اب وہاں پہ آپ اگر کسی بزرگ کو یا دودھ پلانے والی ماں کو یا جو بچے ہیں ان کو 3-4 گھنٹے اذیت میں رکھے، یہ اذیت ہے ایک قسم کی، یہ اذیت اس لیے ہے کیونکہ آپ نے ان کا، کیا خداوند ایسی دعاؤں سے خوش ہوگا کہ جو یعنی ہم نے دکھاوے کے لیے کی ہیں، آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ، یعنی ایسی دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حنا کی دعا جو ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ یعنی ہم نے وہ دعا کرنی ہے جس سے دل خوش ہو اور اور اس منہ سے جس سے خدا کو جلال ملے۔ تو یہ دعا بہت ضروری ہے، یعنی دعا، خداوند کہتے ہیں کہ یعنی دعا کا صحیح طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یعنی دل میں جانا اور لبوں سے اس کا اقرار کرنا، اور تاکہ اس کے نام کو جلال ملے۔ اپنی یہ نہیں کہ یہ بھی ہے وہ، بعض اوقات کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے جو خود ساختہ پاسٹر حضرات ہیں وہ خدا کو دوبارہ سے کلام بتا رہے ہیں کہ شاید خدا بھول گیا ہوگا۔ تو یہ بھی ایک بڑا عنصر ہے کہ یعنی ہم خداوند جو ہے یاد کرواتے ہیں ان روزوں کے دنوں میں کہ یعنی آپ نے میرے حضور جو ہے وہ دل سے، سادگی سے اور تابعداری سے داخل ہونا ہے۔ تو اس پیغام کے ساتھ مجھے پتا ہے کہ آپ نے بھی جانا ہے، آپ کو بھی 14 مقام آپ نے کیے ہیں۔ اچھا لگا مجھے اردو میں 14 مقام کر کے، کیونکہ یہاں تو ابھی ایک عرصے دراز سے انگلش میں کر رہے ہیں، بڑا اچھا لگا۔ تو میری دعا ہے آپ کے لیے کہ خداوند آپ کو یہ 3 آزمائشیں جو ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں برائے مہربانی کہ خداوند ہم سب کو جو ہے ان تینوں آزمائشوں پر جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں درس دی ہے، کیونکہ یہی تینوں آزمائشیں جو ہیں یہ ہمارے گناہ کا ذریعہ بنے کہ کس طرح گناہ جو ہے وہ دنیا میں داخل ہوا۔ تو آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے بتائے ہوئے نقش قدم پر
پہلا جو ہے، سب سے پہلا جو ہے وہ ہے روزہ، یعنی اپنے آپ کو تربیت کرنا اپنے بدن کی، نمبر 1۔ پھر نمبر 2 جو ہے وہ دوسری چیز جو ہے خیرات کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں۔ برائے مہربانی یہ نہ سوچیں کہ جی میرا حصہ تو بہت چھوٹا ہے، نہیں، اگر آپ 50 روپے بھی دیتے ہیں بہت ہے، یہ بہت زیادہ، یہ خداوند جو ہے وہ اماؤنٹ کو نہیں، ہماری نیت کو دیکھتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے سب سے بڑی جو ضرورت ہے دعا کی، خود نمائی کی دعا نہیں، بلکہ وہ دعا جس میں خدا کے ساتھ رابطہ ہو، حنا کی طرح، جس میں دل جو ہے وہ خوش ہو جائے اور خوشی جو ہے اس کا اظہار منہ سے ہو۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو، آپ سب کو بڑی برکت دے، تاکہ آپ خداوند کے زندہ کلام کو جانیں، پہچانیں، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آسمان کی طرف کی بادشاہی میں داخل ہو۔ کوئی کلیریفیکیشن، کوئی